کی سورہ الرحمن۔ سورہ رحمان بہت پیاری سورت ہے، ہمارے گھروں میں روز پڑھی جاتی ہے، اور ہم اگر روز پڑھ لیتے ہیں اور ہم اس کو سمجھیں نہیں تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، الرحمن اللہ کا نام ہے۔ اور اب آپ ذرا دیکھیے گا کہ شروع کی آیات میں ہے کیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ کہہ رہا ہے رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اس سے بولنا سکھایا۔ ان 4 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا کیا رہے ہیں کہ بہترین نام ہے اللہ کا الرحمن۔ اللہ کے ناموں میں سے بہترین نام ہے الرحمن، اور اللہ کے سارے کلاموں میں سے اور اس کی آسمانی کتابوں میں سے بہترین کلام ہے قرآن پاک، اور سارے مخلوقات میں بہترین مخلوق ہے انسان، اشرف المخلوقات۔ اچھا، انسان کے پاس بہت سی صلاحیتیں ہیں، لیکن انسان کی سب سے بڑی صلاحیت ہے بولنا۔ آپ کسی کے بولنے کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں اور کسی کے بولنے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک بندہ رہتا ہے اور وہ بہت خوبصورت ہو، لیکن وہ بولے اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، وہ بولے اور گالی گلوچ دے، اس کے کپڑے جتنے اچھے کیوں نہ ہوں، اس کا رنگ جتنا اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو وہ اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اس کی زبان اچھی نہیں ہے۔ اگر زبان اچھی ہے، آپ کو ایک کالی اور بھدی عورت بھی اچھی لگے گی۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں عزت تو دی نا، اس نے کتنے اچھے طریقے سے بات کی، اس کی زبان بڑی میٹھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انسان کا جسم کا جو بہترین اس کی صلاحیت ہے وہ ہے بولنا۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے علمہ البیان، بیان کرنا سکھایا، آپ کو اور مجھے، ہمیں بولنا سکھایا۔ اچھا، جب انسان بولتا ہے تو بولنے کے لیے انسان کے جسم کا سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے جسم کا دماغ۔ ہم دماغ میں جب بولنے لگتے ہیں نا تو ہم سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، دماغ ہمیں بتاتا ہے ہم نے کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں۔ ہوتا ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو، کیوں کہا جاتا ہے کہ سوچ سمجھ کے بات کی جائے؟ ہاں، پہلے سوچتے ہیں اور ہم پھر بولتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کی، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں بہترین کلام عطا کیا، اور پھر تمہیں صلاحیتوں میں بہترین صلاحیت دی بولنے کی، اور دماغ سے تم سوچ کے بولو گے تو تم فائدہ اٹھاؤ گے، اگر تم سوچے سمجھے بغیر بولو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ ہم کیوں کہتے ہیں اس فضول میں نہ بولا کرو، زیادہ بولنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بولتے جاتے ہیں اور بے مقصد بلا وجہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے والا بنائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر آفتاب اور ماہتاب مقرر حساب سے ہیں، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھائی جس میں میوے اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں، اور بھس والا اناج اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ آپ دیکھیں درختوں کے ساتھ ہر سیزن میں الگ پھل لگتے ہیں، اور ہر پھل کا الگ ذائقہ ہے۔ آم کا ذائقہ اور ہے اور مالٹے کا ذائقہ اور ہے، موسمی کا ذائقہ اور ہے اور فروٹر کا ذائقہ اور ہے۔ تینوں طرح کے، مالٹا لے لیں، موسمی لے لیں، فروٹر لے لیں، تینوں کے ذائقے آپ کو الگ الگ ملیں گے۔ اور گریپ فروٹ لے لیں، اس کا بالکل ہی الگ ہے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ، میٹھے اور کھٹے، ہر ایک کا ذائقہ الگ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں دیکھو کیسے میوے اور خوشے والے کھجور کے درخت، بھس والا اناج اور خوشبودار پھول۔ کئی پھول ہیں، ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے۔ آپ رات میں گزریں اور آپ کو رات کی رانی کی خوشبو آئے، دل کرتا ہے بندہ وہیں بیٹھ جائے، اتنی خوشبو۔ اور آپ دن کو کسی گلاب کے پودے کے پاس سے گزرے اور خوشبو آپ کے دماغ میں چڑھے، آپ کا دل کرتا ہے 2 پھول توڑ کے ہاتھ میں پکڑ لوں، اتنے خوشبودار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس ہے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس پوری صورت میں ہم 31 دفعہ پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تھوڑی سی نعمتیں یاد کروا کے پھر کہیں گے بتاؤ اتنا کچھ کیا میں نے اور تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس نے انسان کو کھنکنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو پس تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اتنی ساری نعمتیں گنوائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں
عزت اور کرامت دی، اتنے سارے پھل فروٹ سبزیاں اناج ترکاریاں سب کچھ دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اتنا کچھ دیتا ہے تو میں کتنی دفعہ کہتی ہوں نا کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اللہ نے کوئی نعمت دی نا تو پھر ہم حدیں توڑ دیں. ذرا دیکھیں کسی کو جو نیا نیا امیر ہوا ہو، ذرا دیکھیں کسی کو جس کے پاس نیا نیا پیسہ ہو، بندے کو ہم بندہ نہیں سمجھتے. وہ کہا تھا کسی نے کہ جدوں حد تو ود عروج ملے نہیں رہندے لوگ اوقات دے وچ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ جب نوازتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں. اللہ نے اگر آپ کو اور مجھے کم دیا اس کا شکر، اس نے جتنا دیا الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ نہیں کہ پیسہ ہونا بری چیز ہے، اور یہ نہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے انہوں نے غلط طریقے سے ہی کمایا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اگر پیسہ دے رہا ہے تو پیسہ آزمائش بنا کر نہ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے کہ اگر وہ زیادہ دے تو ہم تب بھی اس کے راستے میں دیں، اگر وہ تھوڑا دے تب بھی ہم صبر اور قناعت کے ساتھ ٹائم گزاریں. اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. تو اے جنوں اور انسانوں، تم رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 دریا جاری کر دیے، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے بڑھ نہیں سکتے. پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم پیچھے پڑھ آئے، ایک دریا کا پانی کھارا ہے اور ایک کا میٹھا. ہمیں پردہ نظر نہیں آتا، اللہ کہہ رہا ہے پردہ ہے. اور جو تحقیق کرنے جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ایک دریا ادھر ہے ایک ادھر ہے اور درمیان میں ایسا بیریئر ہے، اس کا قطرہ اس میں نہیں جاتا، اور وہ پردہ ہماری آنکھوں سے نظروں سے اوجھل ہے. اللہ کہہ رہا ہے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، اندر ہیرے جواہرات ایک ہی جیسے ہیں. اور پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح چلتے ہیں. پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جو کچھ ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، سب کچھ مٹی میں ملے گا، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہ باقی رہے گی. دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں جب سے دنیا بنی ہم نے اپنے بہت سے پیاروں کو آتے اور جاتے دیکھا، ہم نے بہت سے ہم نے اپنے بہت ارد گرد بہت سے گھروں کو ٹوٹتے بکھرتے ہوئے دیکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رہے گی باقی ذات تو صرف تمہارے رب کی، رب کے علاوہ دوام کسی کو نہیں. سب آسمان اور زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں سب آسمان اور زمین والے ایک اسی سے مانگتے ہیں. ذرا ہائی لائٹ کریں، آیت نمبر ہے 29 سورہ الرحمن. یسألہ من فی السماوات والارض، سوال کرتے ہیں جو بھی ہیں آسمان اور زمین میں صرف اسی سے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سارے نبی تیرے در کے سوالی. ہم بولتے ہیں نا، ہماری نعتوں میں آتا ہے سارے نبی تیرے در کے سوالی. اللہ کہہ رہا ہے سارے آسمان اور زمین والے تو اللہ سے مانگتے ہیں، تم کس سے مانگنے میں پڑ گئے؟ ہم اگر یہیں پہ سوچیں، ہم جب نعت پڑھنے لگتے ہیں نا اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو ہم ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کر کچھ نہیں سکتے، اور جو کرنا ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے. ہم کہتے ہیں بھر دے جھولی میری یا محمد. اللہ کہہ رہا ہے زمین اور آسمان والے سب اسی سے مانگتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ ہماری نعتوں کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہم کہتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ کہتا ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی دینے والا نہیں. اور ہم کہتے ہیں سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف کرنے والا بنائے جو واقعی میں تعریف ہو، اور ہم ایسے الفاظ نہ بولیں. ایک نعت میں الفاظ آتے ہیں نورانی نور ہر بلا دور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے زمین اور آسمان والے اسی سے مانگ رہے ہیں، اور ہر روز وہ ایک شان میں ہے. آپ مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیتا ہے. ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ محبت کے ساتھ بھی دیتا ہے، بعض دفعہ آزمائش کے بعد بھی دیتا ہے. اللہ دینے والا ہے. وہ کہہ رہا ہے زمین اور آسمان والے سارے اسی سے مانگتے ہیں. اس آیت پہ اپنے عقیدے کو سب لوگ ٹھیک کر لیں. جب بھی مانگنا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسے الفاظ نہ کہیں جو اللہ کی ذات اور
صفات پر آتے ہوں، اور پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں اور انسانوں کے گروہوں ان قریب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکلنے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں نکل سکتے، تم اللہ کی حدود کو چھوڑ کر نکل کر جا ہی نہیں سکتے۔ آپ اور میں بھاگ کے جائیں گے بھی کہاں؟ ہم پاکستان چھوڑ کے کہیں ارد گرد کے ملک ہی جا سکتے ہیں نا، ہم زمین چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو کہیں جانے کی جگہ ہی کوئی نہیں زمین کے علاوہ، اور پھر زمین سے آسمان، اور اگر آپ کسی اور سیارے پہ بھی پہنچ جائیں تو ہے تو اللہ کی قدرت میں نا، ہم کہاں جائیں گے اللہ سے بھاگ کے؟ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسا کہ سرخ چمڑا، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے جب زمین پر اتریں گے تو اس دن یہ آگ کی جو جہنم کی آگ ہے نا، اس کی شدت اور حرارت کی وجہ سے پگھل کر شدید سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ آپ نے کبھی شدید سرخ چمڑا دیکھا ہے؟ اگر سرخ چمڑا نہیں دیکھا تو آپ امیجن کریں اس چھری کو جسے آپ نے کبھی آگ پر گرم کیا ہو، یا اس لوہے کی سلاخ کو جسے آگ پر بہت تیز گرم کیا جاتا ہے اور وہ شدید سرخ ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا رنگ ہو جائے گا تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرستش نہ کی جائے گی، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس وقت جب مردے قبروں سے نکلیں گے نا، اس وقت حساب کتاب ہوگا، اور پھر گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ انہیں پورا ریکارڈ دکھایا جائے گا جو فرشتوں کے پاس ہوگا نا، دکھایا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے کیا یا نہیں، بتایا جائے گا یہ دیکھو تم یہ کر کے آئی ہو، دیکھو تم دنیا میں یہ کر کے آئی ہو، اور انسان کے اپنے اعضاء بول پڑیں گے، ہم پیچھے پڑ چکے، ہر جسم کا حصہ بولے گا، اللہ زبانیں بند کر دیں گے اور ہاتھ اور پاؤں گواہیاں دیں گے، اور گناہگار صرف حلیے ہی سے پہچانے جائیں گے، اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فرشتے پیشانیوں اور پیشانیوں کو قدموں کے ساتھ ملا کر پکڑیں گے۔ آپ امیجن کریں ایک بندہ ادھر لیٹا ہوا ہے، ایک طرف سے اس کے پاؤں پکڑے جائیں اور دوسری طرف سے پیشانی کے بال، اور ان کو ایسے اکٹھا کر کے اور ایسے گھسیٹا جائے۔ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ہم روز صبح شام سورہ رحمان پڑھتے ہیں، اس فکرے پہ آ کے کبھی آپ رکی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم پیشانی اور پاؤں کو اکٹھا کر کے اور وہاں سے پکڑ کے اٹھائیں گے، اور پھر ایسے گھسیٹ کے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان وہ چکر کھائیں گے۔ اور پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا 2 جنتیں ہیں۔ اب یہاں آ کے خوش ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ سے ڈر گئے تو 2 جنتیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور دیکھیں 2 جنتیں کیسے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہوں گے، اور 2 باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کے ہوں گے، اور جو سونے کے باغ ہیں وہ خاص مومنین یعنی مقربین کو دیے جائیں گے، اور جو چاندی کے 2 باغ ہوں گے وہ آپ کے اور میرے جیسے عام مومنین کو دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عام سے جو اصحاب الیمین، آگے ہم سورہ واقعہ میں ابھی پڑھنے لگے ہیں کہ جنتی بھی درجوں میں مختلف ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الیمین سے آگے سابقون الاولون میں شامل کریں تاکہ ہمیں سونے کے 2 باغات ملیں۔ اور ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز کی 2 قسمیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے۔ آپ دیکھیں اصل ریشم کتنا مہنگا ہوتا ہے، افورڈ ہی نہیں ہوتا۔
ایک عام غریب بندہ تو ریشم لے کر پہن بھی نہیں سکتا، ہم تو سلک کے سوٹ پہن کے بھی بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بڑا مہنگا جوڑا لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے صحیح بستر جو ہوں گے نا وہ بھی ریشم کی بیڈ شیٹس ہوں گی، کام والی خوبصورت۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور وہاں شرمیلی نیچی نگاہ رکھنے والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کبھی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ بس تم اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی۔ بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ حوروں کی بات آتی ہے نا تو ہمارے مردوں کے ویسے ہی رال ٹپکنے لگ پڑتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، ہاں جنت میں ہمیں تو حوریں ملیں گی، تمہیں کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی عورت کو جس نے دنیا کی وجہ سے جنت کمائی وہ حور کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کپڑے پر لائننگ ہوتی ہے۔ آپ اپنے سوٹ کے نیچے کی شمیز، لائننگ شمیز کو کہتے ہیں نا، آپ اپنے سوٹ کے نیچے کی شمیز دیکھیں، سوٹ اچھا ہوتا ہے یا شمیز اچھی ہوتی ہے؟ اوپر کا سوٹ اچھا ہوتا ہے نا۔ اور آپ اور میں اگر جنت تک پہنچے تو ہم ان حوروں کے مقابلے میں سوٹ ہیں، وہ اندر والی لائننگ اور ہم اوپر والا سوٹ، اگر ہم جنت تک پہنچ جائیں۔ لیکن شرط کیا؟ حیا، اور ایسا حیا جو آپ کو اور مجھے جنت تک لے جائے، ایسا عمل۔ جنتیوں کی بیویاں حدیث میں آتا ہے اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور پھر خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا اور مافیا سے بہتر۔ تو اگر آج سر کو ڈھانپیں گے تو امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی آخرت میں اور جنت میں ہم اپنے خامدوں کی مہرانیاں وہاں پر بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ وجہ کیوں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہوگا؟ جنتی عورت کو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا تو اس کی وجہ کیا؟ اس نے دنیا میں اپنی عزت کی حفاظت کی، اس نے دنیا میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کی۔ اور پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اللہ کہہ رہا ہے دو جنتیں اور بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی دو جنتیں ہیں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے جو دونوں گہری سبزی مائل ہیں؟ بتاؤ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان میں دو جوش والے ابلنے والے چشمے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے، کیا پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ نیک سیرت اور خوبصورتی تو چلے سمجھ آئی جاتی ہے، مین چیز ہے نیک سیرت ہونا۔ اگر دنیا میں ہم نیک سیرت رہیں گے تو انشاءاللہ ہم ایسے ہی ہوں گے۔ اور پھر گوری رنگت کی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں بازار لگے گا، اور جنت میں ایسا بازار ہوگا جہاں انسان جو چاہے گا وہ ویسا وہاں اس کو مل جائے گا۔ فرض کریں آپ کو اپنا منہ نہیں پسند، آپ کہتی ہیں میں یہاں سے ایسی ہوتی، یہاں سے ایسی ہوتی، آپ جنت کے بازار میں جائیں گی، آپ کا وہ چیز بدل جائے گی۔ آپ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے کروا لو۔ آج تو دنیا میں پلاسٹک سرجری لاکھوں روپے دے کے کروائی جاتی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ پلاسٹک سرجری کامیاب ہوگی بھی یا نہیں۔ اللہ کہتا ہے جنت میں ایسا بازار ہوگا جو چاہو گے ملے گا۔ پس اے انسانوں اور اے جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، اور ان کا عرض 60 میل تک ہوگا، اور اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے جس کے دوسرے کونے والے اسے دیکھ نہیں سکیں گے، مومن اس میں گھومتا رہے گا۔ مومن کے لیے اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں وہاں رکھی ہیں، آپ اور میں خالی سورہ رحمان صبح و شام پڑھتے ہیں، چونکہ ترجمے سے نہیں پڑھتے نا، ہمیں بس ایک ہی آیت کا ترجمہ آتا ہے، بس تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اندر والی باتوں کی سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، اللہ نے رکھا کیا کیا ہے، جہنمیوں کے لیے کیا ہے اور جنتیوں کے لیے کیا۔ پس ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے پہلے۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ پس اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے پروردگار کا نام بڑا ہی بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ آج دیکھیں ہم نے اس پوری صورت میں جنت کی کتنی نعمتیں پڑھی،
دنیا کی بھی پڑھی اور جنت کی بھی پڑھی۔ اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنات نے اس صورت کو سنا کرتے تھے نا، صحابہ کے پاس یہ صورت پڑھی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اچھے تو جن ہیں۔ جب جنوں کے پاس یہ صورت پڑھی جاتی تو وہ ہر آیت پہ جہاں آتا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ اقرار کرتے ہیں اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ اور ہم پوری صورت صبح و شام پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں جنت کی اٹریکشن نہیں ہے، ہمارا دل نہیں کرتا ہم اس جنت کے لیے کوشش کریں، روز پڑھتے ہیں، صبح و شام پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا دل نہیں کرتا ہم جنت کے لیے کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کمزور ہیں، ہمارے ایمان اس لیول تک پہنچے ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اور مجھے نعمتیں بتا رہے ہیں، اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورت پڑھتے تھے نا تو اس کے جواب میں یہ پڑھنا پسند کرتے تھے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، بس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ آپ اور میں جب اس سورت کو پڑھیں اللہ سے شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ میں تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتی ہوں اور میں تیری اس جنت کی شوق اور طلب میں اب کوشش کروں گی کہ تو مجھے اس جنت تک لے جا۔ اب جب ہم نے جنت کا اور سورہ رحمان کا ذکر پڑھا تو دل کر رہا ہوگا جنت میں جائیں۔ اب کون سی جنت چاہیے اگلی سورت وہ ہمیں بتائے گی کہ آپ کو اور مجھے کون سی جنت چاہیے۔ ہم جب شاپنگ کرنے بازار جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، بھائی سوٹ دکھائیں، اور بھائی جی نے ایک سوٹ دکھایا تو آپ کہتے ہیں اس سے کچھ اچھا ہے تو وہ بھی دکھائیں، اچھا اس سے بھی زیادہ اچھا ہے تو دکھائیں، اور وہ ہر طرح کے سوٹ اور ہر طرح کے ریٹ لگا کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے۔ آپ کی جتنی ہمت اور استطاعت ہوتی ہے آپ وہ لے لیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ آج آپ اور میں جب جنت لینے نکلے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے جنت کی خوبیاں پڑھ لی، اب سوچو تمہیں کون سی جنت چاہیے۔ تو سورہ واقعہ وہ ہے میری پسندیدہ ترین سورت، مجھے یہ سورت بہت پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس میں عمل کا طریقہ بتائیں گے کہ ہم نے کیسے خریداری کرنی۔ آپ اور میں اگر اللہ کے دین کو لینے چلے ہیں نا تو ہمارے پاس وسعت کتنی ہے اور گنجائش کتنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ جو کامیاب ہوگا، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، وہ اونچائیوں پہ ہوں گے، اور جن کے دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے اور جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ نیچے ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے، جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے۔ کبھی اڑتے ہوئے دھوئیں کو آپ نے فیکٹری سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ ویسا دھواں بن جائیں گے اور تم 3 جماعتوں میں ہوگے۔ اللہ کہہ رہے 3 گروہ ہوں گے قیامت کے دن۔ دائیں ہاتھ والے کیسے ہی اچھے ہیں، دائیں ہاتھ والے یہ کون ہیں؟ پاس ہونے والے لوگ، جنہیں 33% نمبر ملے اور وہ پاس ہو گئے کہ ٹھیک ہے 33% ہی صحیح جنت میں جائیں گے دائیں ہاتھ والے۔ اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا؟ اور بائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ جو فیل ہو گئے، جو دنیا کی لذتوں میں کھو کے پاس نہ ہو سکے۔ اور پھر والسابقون السابقون، جو آگے والے ہیں وہ تو پھر آگے ہی والے ہیں، یہ وہ ہیں جو پوزیشن ہولڈرز ہیں، جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آ گئے، جنہوں نے ٹرافی لے لی، جنہوں نے ایک شیلڈ لے لی، کوئی میڈل لے لیا۔ اولئک المقربون، یہ تو پھر اللہ کے قریب ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو بالکل اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 3 گروہ بتائے، پاس ہونے والا، فیل ہونے والا، اور سب سے آگے جسے پوزیشن مل گئی، جو میڈل لینے والا ہے، جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو پاس ہونے والا ہے نا، ٹھیک ہے، اور وہ جو پوزیشن لینے والا ہے ثلۃ من الاولین، وہ گروہ اگلے لوگوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے، اس میں صحابہ کی تعداد زیادہ ہوگی، تابعین کی تعداد زیادہ ہوگی، تبع تابعین کی تعداد زیادہ ہوگی، وقلیل من الاخرین، اور بہت تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ دعا کریں اللہ ان پچھلے تھوڑے سے لوگوں میں آپ کو اور مجھے شامل کر دے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو اس زمانے کے لوگ ہیں نا، جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد اس زمانے میں ہوں گے، وہ بہت تھوڑے
تھوڑے سے ہوں گے. اللہ ہمیں ان تھوڑے سے لوگوں میں شامل کرے، لیکن ہمیں کوئی اچھی سی پوزیشن دے دے، ایک آدھ میڈل ہم بھی لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں کہہ نہیں سکتا کہ میری امت کے اول میں خیر زیادہ ہے یا آخر میں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ امت بارش کی طرح ہے. آپ اور میں اگر سمجھ جائیں کہ ہم کوشش کریں تو یقیناً ہم کر سکتے ہیں. جب ہم دنیا میں کسی چیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں میں محنت کروں گی تو مجھے یقین ہے میں کر لوں گی. لیکن اور ہم جب پڑھتے ہیں تو واقعی میں ایک دن اگر کوئی کالج نہ جائے تب بھی وہ پوزیشن لے لیتا ہے، اور وہ جو ہے وہ میڈل لے لیتا ہے. اور ان کے پھر ساتھ معاملات کیا ہوں گے؟ یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھیں گے. سوچیں آپ کا صوفہ سونے کا اور سونے کی باریک تاروں سے بنا. آپ اپنی شادی کا اگر ہار سیٹ یا لاکٹ سیٹ یا ایک کنگن ذہن میں لے آئیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر بٹھائے جائیں گے اور ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ وہیں رہیں گے، آمد و رفت کریں گے، آتے جاتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہیے میم، کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ اچھا کسی چیز کی خواہش، آپ کو کچھ ضرورت ہے؟ اور پھر آپ خورے اور جگ لے کر اور ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب کا ہوگا، جس سے نہ ہی سر میں درد ہوگا اور نہ ہی عقل میں فطور آئے گا. اور ایسے میوے لیے ہوئے ہوں گے جو ان کی پسند کے ہوں گے، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے. آپ کو پتہ ہے تمام گوشتوں میں مرغی سب سے سستی ہے. اس کے بعد آپ بڑا گوشت لے لیں، پھر آپ بکرے لے لیں، اور اس کے بعد پرندے. آپ نے کبھی بٹیر کا گوشت کھایا؟ آپ نے کبھی پرندوں کا گوشت کھایا؟ پرندوں کا گوشت بہت مہنگا ہوتا ہے اور بہت لذیذ بھی ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان کو VIP پروٹوکول ملے گا. ہائی کوالٹی کی چیزیں ساری ان کے لیے ہوں گی. بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں. اور ہوگا کیوں؟ جزاء بما کانوا یعملون. یہ اس لیے کہ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا. اور نہ وہ وہاں بےہودہ کلام سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات. الا قلیلا سلاما سلاما، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی. آج اگر ہم اپنے گھروں کی آوازیں دیکھیں، ہمارے گھروں میں ہر طرح کی آواز ہے سوائے سلام کے. ہمارے گھروں میں عام روٹین میں گھروں میں سلام ایک نارمل سی چیز ہے. ہمارے بچے اسکولوں سے آتے ہیں، کم ہی لوگوں کے بچے ہیں اسکولوں سے آ کے سلام کرتے ہیں، کم ہی ہیں کہ آتے جاتے سلام کریں. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جا رہے ہوتے تھے نا اکٹھے، درمیان میں سے درخت آ گیا، ایک صحابی ادھر سے جاتا ایک ادھر سے جاتا، اور دونوں کی کوشش ہوتی میں پہلے سلام کروں. اور ہمارے گھروں میں ایک بندے سے سلام کر لیں ایک دفعہ، دوبارہ کو باہر سے آئے ہو سلام کرو. اب بھی تو کیا تھا جب آیا تھا پہلے، اب بھی تو کیا تھا، تو اب ہر وقت میں سلام ہی کرتا رہوں، ہر وقت میں سلام ہی کرتی رہوں. صحابہ کے بارے میں آتا ہے وہ سلام میں سبقت لے جاتے تھے. اور جنتیوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہاں صرف سلام ہی سلام کی آوازیں ہوں گی. ہم نے اپنے گھروں میں سلام کو بھی عام کرنا ہے. بچوں کو بتائیں آتے جاتے سلام کریں، خالی گھر میں آئیں تب بھی سلام کریں، کہیں جائیں تب بھی سلام کریں، کوئی ملے تب بھی سلام کریں. اور ایون راستے میں کوئی عورت مل جاتی ہے اور وہ اکیلی ہے، آپ اس کو بھی سلام کریں. آپ سلام کریں گے تو آپ کی اپنی نیکیاں بھریں گی. اور پھر دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے. اب لوور کلاس، یہ ایک تھا ہائی سوسائٹی والے، اور اب آگئی اکانومی کلاس میں کون بیٹھے گا. آپ جب ٹرین کا یا ایروپلین کا ٹکٹ لیتے ہیں تو وہ پہلے پوچھتے ہیں آپ کو کون سا ٹکٹ چاہیے. آپ اکانومی کلاس میں بیٹھیں گے اور یا پھر آپ AC والی میں بیٹھیں گے. تو جس کے پاس 4 پیسے زیادہ ہوں وہ تو AC افورڈ کر لیتا ہے، ورنہ زیادہ اکانومی میں ہی جاتے ہیں. AC والوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سیٹیں کمفرٹیبل، آپ کے AC لگے ہیں، آپ کی کھڑکیاں بند ہیں، آپ سکون سے بیٹھ کے جاتے ہیں. وہاں دروازوں میں کوئی لڑکے کھڑے نہیں ہوتے، عورتیں بیٹھی نہیں ہوتی، وہاں نیچے برتن رکھ کے کھا کوئی نہیں رہا ہوتا، سارے اپنی اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر آپ سوچیں اکانومی کلاس کو، ٹرین کی اکانومی کلاس کو، دروازے سے گھسیں گے تو آپ کو رش ملے گا، اور دوسرے دروازے تک اتنا رش، کوئی اوپر برتھ پہ 2 لیٹے ہوئے ہیں، کوئی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی زمین پہ بھی ایون چادریں لگا کے. عید کے دنوں میں اگر کسی نے ٹرین میں سفر کیا ہے تو آپ کو اکانومی کلاس کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. آدھا خاندان نیچے ہوتا ہے اور آدھا سیٹوں پہ ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں بس ہم اگلی جگہ پہنچ جائیں چاہے ہمیں ٹرین میں نیچے ہی بیٹھ کر جانا پڑے. ہم
ख्वाहिश में होते हैं ना, और अल्लाह कह रहा है जन्नत की, जिसको सिर्फ जन्नत जाने की ख्वाहिश है ना, वो यही ख्वाहिश करेगा मैं जन्नत के दरवाजे से अंदर चली जाऊं, खैर है जन्नत में थोड़े से छोटा घर मिल जाए। और उन जन्नतियों का हाल क्या होगा कि दाएं हाथ वाले, और बड़े ही अच्छे हैं दाएं हाथ वाले, वो बगैर कांटे के बेरों और तह बतह केलों और लंबे लंबे सायों और बहते हुए पानियों और बकसरत फलों और ना ख़त्म होने वाले हों कि रोक लिए जाएं, और ऊंचे ऊंचे फर्शों में होंगे। पीछे क्या पड़ा था? सोने के तारों के वो बिस्तर होंगे, और यहाँ क्या आ रहा है? ऊंचे ऊंचे फर्श होंगे। जगह इनकी भी अच्छी होगी लेकिन वैसी नहीं होगी। एक बंदा जो आकर चटाई पे बैठे और एक बंदा जो आकर कुर्सी या सोफे पे बैठे, फ़र्क तो होगा ना। अल्लाह कह रहा है हमने उनकी बीवियों को ख़ास तौर पर बनाया होगा। ये ज़रा जाके अपने मियाँ जी को आज सुनाइएगा कि अल्लाह कह रहा है हमने उन्हीं की बीवियों को ख़ास तौर पर उनके लिए बनाया होगा, और हमने उन्हें कंवारियाँ बना दिया। ठीक है, शोरों को बताएं हूरें किसको मिलेंगी? साबिकून अल-अव्वलून। हमने पीछे पढ़ा ना, उनके लिए हूरें होंगी। यहाँ अल्लाह कह रहा है उनके लिए बीवियां ही होंगी। ठीक है, साबिकून को मिलेंगी हूरें, और साबिकून भी मेहनत करेंगे तो साबिकून बनेंगे ना। अपनी बीवी को दुनिया में ना इज्जत दे, और वो हमारे यहाँ तो वैसे ही मशहूर है कि बेटे अपने और बीवी दूसरों की अच्छी लगती है, तो फिर ऐसों को हूरें नहीं मिलेंगी। ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह आपको और मुझे इसीलिए ये बताना चाह रहा है कि देखो हूरों तक पहुँचना है ना, तो फिर मेहनत करो, फिर पोजीशन होल्डर बनो, तो तब तुम्हें इनाम में मेडल की जगह हूरें मिल जाएंगी। आज आप किसी गए गुजरे मर्द को भी कहें ना बहुत बूढ़ा, वो भी कहेगा तुम्हें नहीं पता, आज भी ना मैं एक फ़ोन करूं तो मेरे लिए लड़की हाजिर। शादियों पे तो बूढ़े से बूढ़े मर्द भी तैयार होते हैं। अल्लाह कह रहे हैं देखो हम उनकी बीवियों को ही उनके लिए ख़ास तौर पे बनाएंगे, और उन्हें कंवारियाँ बनाएंगे, और मोहब्बत वालियाँ और हम उम्र। वो औरत जो अपने शोहर के अलावा किसी को आंख उठाकर भी ना देखे, वो है मोहब्बत करने वाली। उरुबन कहते हैं ऐसी औरत जो अपने मर्द की वफादार हो। और हम उम्र होंगी, और औरतों और मर्दों सबकी उम्र 33 से 35 साल के दरमियान मिलती है, कि जवानी की उम्र में होंगे सारे, बूढ़े होकर कोई नहीं जाएगा जन्नत में। और दाएं हाथ वालों के लिए जम्मे गफ़ीर है अगलों में से, और बहुत बड़ी जमात है पिछलों में से। अल्लाह कह रहा है बहुत से ऐसे होंगे जो इसी जम्मे गफ़ीर में आएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और मुझे, मैं तो ये नहीं कहती कि अल्लाह ताला हमें इसी में डाल दे, मैं कहती हूँ हमें साबिकून के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर वो ना हो, तो अगर हम ढीले ढाले मुसलमान भी हैं ना, हम फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, तब भी कम अज़ कम इस कैटेगरी में तो हम आ ही जाएं। हम कम अज़ कम दाएं हाथ वालों में आ जाएं, ताकि हम कामयाब हो जाएं। और बाएं हाथ वाले, अब बाएं हाथ वाले कौन से हैं? आप देखें 100% जिन्होंने लिया था वो पोजीशन होल्डर चले गए, और फिर ये जो कम नंबरों वाले थे ये दाएं हाथ में चले गए। अब वो लोग जिन्हें किताबें दी गई थी, सिलेबस दिया गया था, और उन्होंने नहीं पढ़ा, वो फेल हो गए। उनके लिए क्या है? गर्म हवा और गर्म पानी और स्याह धुएं के साए। आप धुएं में सांस नहीं ले सकते। जिसको सांस की तकलीफ हो वो तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। आप धुएं में कितनी देर खड़े रह सकते हैं? आप ट्रैफिक में खड़े हैं और कहीं कोई गाड़ी धुआं छोड़ी हो, इंसान वहाँ नहीं खड़ा हो सकता। अल्लाह कह रहा है स्याह धुएं के साए होंगे, जो ना ठंडा है और ना ही फरत बख्श। बेशक ये लोग इससे पहले बहुत नाजों में पले थे और बड़े बड़े गुनाहों पर इसरार करते थे, और कहते थे क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे क्या दोबारा उठाए जाएंगे? और क्या हमारे अगले बाप दादा भी? आप कह दीजिए कि यकीनन सब अगले और पिछले ज़रूर जमा किए जाएंगे एक मुकर्रर दिन के वक्त। फिर ए गुमराहो और झुटलाने वालों, अलबत्ता तुम खाने वाले हो ज़कूम का दरख्त, और ज़कूम के दरख्त से ही तुम पेट को भरने वाले हो। फिर उस पर खोलता हुआ पानी पीने वाले हो, और फिर पीने वाले भी प्यासे ऊँटों की तरह। अब यहाँ रुकें। अल्लाह कह रहा है भूख का अज़ाब मिलेगा और भूख लगेगी, और शदीद भूख में ज़क़ूम का दरख्त दिया जाएगा, थोर का दरख्त दिया जाएगा जो कांटों वाला होगा, और फिर उसके बाद प्यास का अज़ाब दिया जाएगा, और फिर बंदे का दिल करेगा पानी पिए और उसे खोलता हुआ पानी दिया जाएगा, और वो ऐसे घट घट करके पिएगा जैसे कोई प्यासा ऊँट पीता है। वो कहेगा जितना हो आ जाए, और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो जब पिएगा तो उसकी आंतें तक निकल जाएंगी। हमने पीछे आयतकल के बारे में पढ़ी है कि वो उनकी आंतों तक को पिघला कर रख देगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह सुब्हानहू
تعالیٰ ہمیں ان سارے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیوں؟ قیامت کے دن ان کی یہ مہمانی ہے، ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا، پھر کیوں تم باور نہیں کرتے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم میری دنیا میں رہتے ہوئے اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، کیا اس کا انسان تم بناتے ہو یا اسے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ہماری عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بتاؤ کہ تم جب اپنی بیوی سے ملتے ہو یا بیوی شوہر سے ملتی ہے تو کیا میاں بیوی کا اختیار ہے اولاد پہ؟ نہیں ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم بناتے ہیں، ہم نے ہی تم میں موت کو متعین کر دیا، اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بے خبر ہو۔ تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ کہہ رہا ہے روز تمہارے گھروں اور خاندانوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، تمہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں کیوں نہیں نظر آتی؟ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اچھا پھر یہ بتاؤ تم جو کچھ بولتے ہو اسے تم ہی بوتے ہو، جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے رزا رزا کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا، ہم تو بالکل ہی محروم رہ گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نے بیج بوئے، تم نے فصل لگائی، مجھے بتاؤ کہ فصل لگانے کے بعد اس فصل کو میں کھڑا کرتا ہوں یا تم؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم فصل لگاتے ہیں اور فصل اگتی نہیں ہے، بعض دفعہ فصل لگاتے ہیں اور فصل اگ جاتی ہے لیکن کٹائی سے پہلے ایک بارش آتی ہے فصل خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ کون ہے جو ان ساری چیزوں پر اپنا کنٹرول رکھے ہوئے ہے؟ اچھا نہیں سمجھ آئی؟ اگلا سوال، اچھا یہ تو بتاؤ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ سائنس نے تو آج ثابت کیا ہے نا کہ پانی بخارات بنتا ہے اور پھر بادل بنتے ہیں اور ٹھنڈے علاقے سے گزرتے ہیں تو بارش ہوتی ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے بتایا کہ دیکھو بادلوں سے ہم بارش برساتے ہیں اور تم اس پانی کو پیتے ہو، اگر ہماری منشا ہو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر ہماری شکر گزاری تم کیوں نہیں کرتے؟ پوچھیں ذرا کسی کے گھر کا پانی کھارا ہو، یہاں فاطمہ کالونی میں یہاں ایک گھر تھا اور اس کا پانی اتنا کھارا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے چائے بنائی اور دودھ خراب ہو گیا، چائے بنائی اور دودھ خراب ہو گیا، اتنا کھارا پانی۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ میں اس پانی کو کڑوا کر دوں، کون ہے جو میٹھا کرے؟ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اچھا چلو یہ بھی سمجھ نہیں آئی، چلو یہ بتاؤ کہ اگر جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ماچس کی تیلی آپ لگاتی ہیں اور چولہا جلتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے لکڑیاں تم جلاتی ہو اس میں سے آگ تم نکالتی ہو یا میں؟ گیلی لکڑی ہو آگ نہیں لگتی، لکڑی جب تک خشک نہ ہو آگ نہیں لگتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کون کرتا ہے؟ وہی لکڑی درخت کے ساتھ ہے، سرسبز ہے، وہی لکڑی خشک ہو گئی تو آگ جلائے گی۔ آپ سبز درخت کو آگ نہیں لگا سکتے، آپ ہمیشہ خشک لکڑی کو آگ لگائیں گے۔ ہم نے اس سبب نصیحت اور مسافروں اسے بسبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا، پس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ پڑھیں دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں کہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، کہ یہ جو دو کلمے ہیں یہ زبان سے کہنے بہت آسان ہیں، وثقل کدھر گیا؟ ہاں جی، کلمتانی خفیفتانی علی الانسانی، کہ دو کلمے ہیں جو بہت ہلکے ہیں زبان سے کہنے میں، وثقیلتانی علی المیزان، اور جو اگر وعلا علی المیزانی کی جو میزان میں جب تولے جائیں گے نا تو بہت بھاری ہو جائیں گے، اس لیے اللہ کی تعریف بیان کیا کریں، بولا کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ۔ آپ اور میں جتنی اللہ کی تعریف کریں کم ہے، پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے، اور جو ایک کتاب محفوظ میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اور یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ یہاں یہ جو لفظ آیا نا کہ جو ہے وہ
لا یمسہ الا المطہرون، جسے صرف پاک ہی چھو سکتے ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پاک لوگوں سے مراد فرشتے ہیں، یعنی کہ قرآن کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، آسمان پر فرشتوں کے علاوہ کسی شیطان کی رسائی نہیں ہے، کیونکہ مشرکین کہتے تھے نا شیطان یہ کلام لے کر اترتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھے اور پاک فرشتے لے کر اترتے ہیں۔ بس اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا ختم پہ ختم کرنا کافی ہے، اس کو تم سمجھ کے نہ بھی پڑھو تو کافی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کیوں اس قرآن پہ تم توجہ نہیں دیتی، کیوں نہیں سمجھتی؟ اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو، اور ہم جھٹلاتے ہیں نا، کبھی ہم زبان سے جھٹلاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے تمہیں اچھا لگتا ہے تم کر لو، میں نہیں کر سکتی بھائی، معذرت کے ساتھ میرے سے تو یہ کام نہیں ہوتا، اچھا میں نہیں کر سکتی، اصل میں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم اس کو جھٹلاتے ہو، کبھی قول سے اور کبھی عمل سے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولنا اور ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے غیبت نہیں کرنی، ہم غیبت پہ غیبت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کسی سے لڑائی جھگڑا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی اور ہم کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہماری نہ زبانوں کو لگام ہے اور نہ ہاتھوں کو کنٹرول ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب روح نرخرے تک پہنچ جائے گی اور تم اس وقت اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہو، ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ پس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے بندہ مر گیا تمہارے سامنے، ذرا اس کو زندہ کر کے دکھاؤ، اس میں روح لوٹا کر دکھاؤ۔ پس جو شخص بارگاہ الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ مومن کے لیے فرشتے خوشبودار کفن لے کر اترتے ہیں، خوشخبریاں لے کر اترتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور جو شخص دائنے ہاتھ والوں میں سے ہوا تو سلامتی ہے تیرے لیے، تو دائنے ہاتھ والوں میں سے ہو گیا، لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں اور گمراہی والوں میں سے ہوا تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ پس تم اپنے عظیم الشان رب کی تسبیح بیان کرو۔ بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ الحدید۔ حدید کہتے ہیں گرم لوہے کو، ٹھیک ہے، کوئی لوہے کو کہتے ہیں گرم، کہہ رہی ہوں لوہا یا آئرن وہ حدید ہوتا ہے۔ یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ یہاں سے جتنی بھی صورتیں شروع ہو رہی ہیں ان سب کا آغاز تسبیح سے ہوگا، اور یہاں مسبحات ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ساری صورتیں جن سے پہلے اللہ کی، جن میں شروع سے ہی اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہو۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اور زندگی جو وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمانوں سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی ہے جو رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سینوں کے بھیدوں کا وہ پورا علم رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ہماری نیتوں کی طرف آگے کہ نیتیں صاف کر لو، سینے ٹھیک کر لو، دل صاف کر لو تاکہ روح پاک ہو جائے۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ پس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا۔ وہ
وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک اکیلا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد بھی خیراتیں دی اور جہاد کیا۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ باخبر ہے۔ اور کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض حسنہ دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ آپ دیکھیں ان 2 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خرچ کی ترغیب دی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم زندوں پہ کم لگاتے ہیں اور مردوں پہ زیادہ لگاتے ہیں۔ ہمارا اس وقت کے معاشرے کا دستور ہے کہ زندہ کو خرچہ نہیں دینا، زندہ کے گھر راشن نہیں ڈلوانا، اور اگر کوئی مر گیا تو جمراتیں پکائیں اور 40ویں پکائیں، اور جمراتوں میں جو خرچے ہیں اور 40ووں میں جو خرچے ہیں، اور اللہ معافی کہ سویٹ 2 سویٹ ڈشز بن رہی ہوتی ہیں۔ اور آپ جمعرات کسی کے گھر ذرا جا کے دیکھیں کہ جمعرات میں وہ پکاتے کیا ہے۔ مرغی الگ بنے گی اور چاول الگ بنیں گے، اور میٹھا بھی بنے گا اور سموسے پکوڑے بھی آئیں گے اور بیکری کے آئٹم بھی آئیں گے اور فروٹ بھی سارے آئیں گے۔ حد ہو گئی، بندہ مر گیا ہے اس کے لیے دعائیں کریں اور اس کے لیے اذکار کریں۔ ہم نے زندوں کا دستور بنانے کے بجائے مردوں کا منشور بنا لیا۔ ہم اس کتاب کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں، ہم اس کتاب کو بخشوانے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن ہم زندہ رہتے ہوئے اس کتاب میں سے نصیحت پکڑنے کے لیے اس کو نہیں پڑھتے۔ اور ہم نے یہاں پر اللہ نے کہا کہ آپ خرچ کریں۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے، عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، ایک دوسرے سے خرچ میں سبقت لے جانے والے ہوتے تھے۔ ان کا دل کرتا تھا کہ اگر ایک نے ابو بکر صدیق نے پورا دیا تو عمر زیادہ لے کر آتے تھے اور کہتے تھے آج میں ابو بکر سے آگے چلا جاؤں گا، اور پتہ لگتا تھا کہ میں اگر آدھے گھر کا سامان لایا ہوں تو ابو بکر تو پورے کا پورا لے آئے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی۔ آج آپ اور میں یہ دل رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ ہم تو کسی کو 10 روپے دیتے بھی سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ 10 کیوں دیے، سکہ ہوتا تو سکہ ہی دیتی، 10 دے دیے، بڑی غلطی ہو گئی۔ آج کے بعد میں جب بھی بازار جاؤں گی نا تو 3-4 سکے رکھوں گی، مانگنے والیاں آج کل زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہمارا تو حال یہ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا سیرت پڑھیں، اگر صحابہ کی سیرت پڑھیں، حضرت ابو درداء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی جب، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہتے ہیں کیا اللہ بھی ہم سے قرض لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم دو گے اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے ایک باغ ہے جو بہت محبوب ہے، اور ہم پیچھے وہ پسندیدہ چیزوں والی آیت میں بھی اس حدیث کو پڑھ چکے کہ جو تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ اور وہ اللہ کے نبی کو کہہ کے آئے مجھے باغ بہت پسند ہے، میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ اور اب باہر آئے ہیں اور باغ سے باہر سے آواز لگا رہے ہیں اپنی بیویوں کو کہ آ جاؤ میں نے یہ اللہ کے لیے دے دیا، اور بیویاں خوشی خوشی آ گئیں۔ ہماری جگہ تو کوئی ہوتا تو پتہ نہیں کتنی لڑائیاں تو اسی بات پہ ہو جاتی کہ اپنی بیویوں کا ہوش نہیں تو آ کے سارا کچھ اللہ کے لیے دے دیا۔ آپ اور میں اگر صحابہ کی زندگیاں دیکھیں تو انہوں نے کتنے ایسے کام کیے، اسی لیے تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پیچھے چھوڑا اور آخرت کی زندگی کو آگے رکھا۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ایماندار مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، اور یہ بڑی ہی کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان کا لیول اور تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اسی لیے تو ان نے وہ کٹنے مرنے لڑنے پہ لے تیار ہو جاتے۔ آج ہمارا دل نہیں کرتا صرف اٹھ کر کہ ہم صرف فرض نماز بھی پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کے خرچ
خرچ کیے ہوئے ایک مد بلکہ نصف مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم تو اتنا خرچ ہی نہیں کرتے، آج ہمیں تو یہ ترغیبیں ہی نہیں ملتی، ہم نے تو کبھی سیرتیں پڑھی ہی نہیں کہ صحابہ کی کہ ہمیں پتہ ہو وہ کیا کیا خرچ کرتے تھے۔ وہ تو سارے کا سارا لے آتے تھے اللہ کے لیے، اور سارے کا سارا لے آتے تھے اللہ کے رسول کے لیے۔ اور اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمانداروں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کر لو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کوئی روشنی حاصل کریں۔ جواب دیا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو، اور پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اور یہ جو 2 آیات آئی نا، یہ پل صراط کے بارے میں ہیں۔ جب مومنین پل صراط سے گزریں گے نا، عورتیں اور مرد، ہر ایک کو روشنی دی جائے گی، کیونکہ اس وقت اندھیرا ہوگا، بالکل دنیا بے نور کر دی جائے گی، اور ہر مومن اپنے اعمال کی روشنی کی وجہ سے وہاں سے گزرے گا۔ تو جب مومن گزر رہے ہوں گے نا، تو جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے اپنی روشنی میں سے تھوڑی سی ہمیں بھی دو، اور وہ کہیں گے واپس جاؤ نا پیچھے، اللہ سے لو، اپنی ڈھونڈو خود اپنے اعمال کی روشنی۔ اور وہ کیا کریں گے، وہ جب پیچھے مطلب ان کی یہ کنورسیشن چل رہی ہوگی، وہ کہہ رہے ہوں گے ہمیں اپنی روشنی میں سے روشنی دو، اور حدیث میں آتا ہے سب سے کم روشنی اس مومن کے پاس ہوگی جس کے پاؤں کے انگوٹھے سے روشنی نکل رہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ اعمال کرنے والا بنائے تاکہ پل صراط پر ہمارے پاس زیادہ روشنی ہو۔ اور پھر جب وہ کافروں کو مسلمان کہیں گے جاؤ اپنی روشنی واپس لاؤ، فرشتے مومنوں اور کافروں کے درمیان دیوار ڈال دیں گے، اور وہ سارے کے سارے نیچے گر جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے وہ سمجھنے والا بنائے، کیونکہ کافروں کا حال یہ کہ وہ دنیا میں بھی چیٹنگ کرتے تھے نا، دنیا میں بھی کہتے تھے خیر ہے یہ صحیح تو یہ غلط، جو صحیح ہے غلط ہے کر لو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دن جس پر رحمت ہوگی وہی عذاب سے باہر ہوگا۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا اور تم انتظار میں ہی رہے۔ اب آیت آ رہی ہے منافقین کے بارے میں، جو منہ سے تو کہتے ہیں اللہ ہی اللہ، اللہ اکبر، لیکن جب بات آتی ہے عمل کی پھر وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہیں گے کہ تیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے، میں تمہارے ساتھ آتی تھی نا درس سننے، میں تمہارے ساتھ فلاں کام کرتی تھی نا، اور وہ کہیں گے کہ تم شک و شبہ میں رہتے تھے اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ شیطان نے دھوکہ دیے رکھا کہ تم بس بڑی سی داڑھی رکھ لو، تم کوئی نیک عمل نہ کرو، اور تم جو جتنی مرضی عمر تمہاری ہو گئی خیر ہے، تم جو مرضی کرو اللہ نہیں پوچھے گا، اور تم بس اگر تمہارے پاس پیسہ بہت ہے تو مسجد جاؤ نہ جاؤ، مسجد میں قالین ڈلوا دو۔ یہ وہ دھوکے ہیں جو شیطان ہمیں دیتا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے، بس پیسے لگا دو، جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ نے پیسہ دیا بس پیسہ لگا دو، اوروں کو حج عمرے کروا دو، اور بے شک پیسہ سارے کا سارا سود سے کماؤ اور حرام سے کماؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن پھر کیا ہوگا، الغرض آج تم سے نہ تو فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارا رفیق ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا اس سے نرم ہو جائیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں 28 پارے مکمل ہو رہے ہیں، آخری آیات چل رہی ہیں اور ایمان والوں کے دل نرم ہو گئے۔ 27 پارے پڑھ کر دنیا بدل گئی اور دنیا کا رنگ چڑھ گیا اور خشوع آ گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ذکر الہی دل میں جمع کہ نہیں جمع؟ دل نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، اور پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزرا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ آپ دیکھیں مردہ دل پر جب قرآن کی بارش ہوتی ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ قرآن کو سمجھ بھی لے، پڑھ بھی لے اور اس پر عمل نہ کرے اور اپنی منمانیاں کرے تو پھر انسان فاسق ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں نے پڑھا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے۔ ہم آپ کسی کو دین کی بات بتاتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں مجھے پتہ ہے، آپ نہ بڑی بنے، مجھے یہ ساری باتیں پتہ ہیں، میں نے پڑھی ہوئی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، یقین مانو اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دیں تاکہ تم سمجھو، تم اپنے دلوں پر ایمان کی بارش برساؤ تاکہ تمہارے دل نرم ہوں۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر
ایمان وہی رکھتے ہیں جو اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، اور ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اور جان لو، آیت نمبر ہے 20 سورہ الحدید، اللہ کہہ رہے ہیں جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا اور زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و دولت میں ایک دوسرے کو اپنے آپ سے زیادہ بتانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں تم اسے دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی کے 5 ادوار کا ذکر کیا ہے۔ پہلا ذکر یہ کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اور وہ چھوٹا ہوتا ہے بچے کی طرح، تو اس وقت زندگی کیا لگتی ہے؟ صرف کھیل تماشا۔ ہر وقت بچے کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت کھیلنا کھیلنا کھیلنا، گڈیوں کے گڈا گڈی کی شادیوں سے لے کر، اور خالی جب بھی دل کیا اپنا کھایا پیا اور کھیلا۔ پھر تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، لڑکپن آ جاتا ہے، پھر خواہشیں بدل جاتی ہیں، اچھا کپڑے اچھے پہن لیں، جوتے اچھے پہن لیں، اچھا پھر فکر ہوتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں، اچھا میں سب سے اچھی لگوں۔ لڑکوں کو فکر ہوتی ہے میرا پف پیارا سا بنے، میرے بال اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں۔ اور پھر جب تھوڑا سا وقت اور گزرتا ہے اور انسان اپنی جوانی کی دہلیز پہ پاؤں رکھتا ہے، اس وقت سوچ کیا ہوتی ہے؟ اچھا میرا شوہر کیسا ہوگا، میرا لائف پارٹنر کیسا ہوگا۔ لڑکا سوچ رہا ہوتا ہے میری بیوی کیسی ہوگی، میری جس سے شادی ہو وہ ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، اور وہ کہ دلہن سجے گی تو کیسی لگے گی، اور میرا کمرہ کیسا ہوگا۔ لڑکی سوچ رہی ہوتی ہے میرے جہیز میں فرنیچر ایسا ہوگا اور پردے ایسے ہوں گے، اور لڑکا سوچ رہا ہوتا ہے ایک وقت تھا کہ جب صرف دلہن سجائی جاتی تھی اور اب تو دولہے بھی سجائے جاتے ہیں، ایک وقت تھا صرف دلہن کا کمرہ سجایا جاتا تھا، آج تو دلہن کا کمرہ چھوڑ پورا گھر اور پوری گلی سجائی جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہو گیا؟ جب تھوڑا سا وقت اور گزرتا ہے، جوانی سے تھوڑا آگے جب بچے ہو جاتے ہیں، اور پھر تفاخرم بینکم، پھر آ جاتا ہے کمپٹیشن۔ اچھا میرے بچے زیادہ ہوں اور میرے بچے بڑے اسکول میں پڑھیں، اور میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں، اور میرے بچے اچھا پہنیں، اور میرے بچے اچھا کھائیں، اور میرے پاس گھر زیادہ بڑا ہو اور میرے پاس گاڑی زیادہ بڑی ہو۔ تفاخر آ جاتا ہے، ایک دوسرے پہ مقابلے بازیاں، بہن بھائیوں کی مقابلے بازیاں، دوستوں کی مقابلے بازیاں، اور پھر تھوڑے سے اور بڑے ہو گئے، اب ریٹائرمنٹ کی طرف آ گئے، اور جب ہم زندگی کے اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں، پھر وَتَكَاثُرٌ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر ہم بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے میرے کتنے بیٹے ہیں، آپ کو پتہ ہے میرے کتنے بنگلے ہیں، میری تو ڈی ایچ اے میں بھی کوٹھی ہے اور بیریا میں بھی کوٹھی ہے۔ پھر تکاثر آ جاتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے مقابلہ بازی، آپ کو پتہ ہے میرا بڑا بیٹا میجر ہے، آپ کو پتہ ہے میرا چھوٹا بیٹا انجینئر ہے، اور تکاثر ہوتا ہے مال میں اور اولاد میں۔ فلاں مارکیٹ دیکھی ہے آپ نے، اس میں میری اتنی دکانیں ہیں۔ اور پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے تم زندگی کے ان 5 دور سے گزرتے ہو، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، اور ان 5 دوروں کے باوجود آخری دور تک جب کہ تم بوڑھے ہو جاتے ہو تمہارے دل سے دنیا کی محبت نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، حضرت انس نے فرمایا تھا، حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے آدمی کا دل جو ہے وہ 2 چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے، ایک زندگی اور ایک مال کی محبت۔ بوڑھوں کا بھی دل نہیں کرتا وہ مریں، ان کے دل میں بھی مال کی محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ بوڑھے ہو جاتے ہیں تب بھی اپنی وہ جو پوٹلی ہوتی ہے اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اپنی چابیاں بوڑھی عورتیں ابھی بھی اپنی جیب میں رکھتی ہیں، میری الماری کی چابی کسی کے پاس نہ ہو۔ بوڑھے ہیں تو اپنی پینشن کی کاپی سنبھال کے رکھتے ہیں، اور اپنی بیٹیوں کو اور پوتوں کو جائیدادوں میں حصہ نہیں دیتے، حالانکہ اتنی عمریں ہو جاتی ہیں۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ مرنے کا دل نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے کہ ابن آدم بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی 2 چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال اور ایک عمر کی ہرس۔ مال کی تو لالچ ہوتی ہے، عمر کی بھی ہرس ہوتی ہے، تبھی تو آپ دیکھیں بوڑھے رنگ لگا کے ایسے جوان بن کے کالا کولا لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور پھر بیوی کو کہتے ہیں خبردار کو اونچی نیچی کی، میں نے دوسری لے آنی ہے۔ اور جس کے پاس پیسہ ہو اس کو تو خیر مل بھی جاتی ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں بوڑھے کتنے پیسے والے بوڑھے ہیں اور 20 22 سال کی لڑکی سے نکاح ہو جاتے ہیں ان کے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے ماں باپ کے پیٹ بھر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اسی لیے ہم نے پیچھے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ابن
آدم کا پیڑ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، انسان کو تو اتنی ہوس اور لالچ ہے۔ اللہ کہہ رہے زندگی کے 5 دور تم گزارتے ہو، اور 5 دور گزارنے کے بعد بھی تمہیں اللہ یاد نہیں آتا، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تمہاری زندگی جا کہاں رہی ہے۔ ہم حالانکہ اس دنیا میں مہمان بن کر آئے، ہم نے 27 پاروں میں کیا پڑھا ہے کہ یہ دنیا ہے اور آپ اور میں اس میں صرف مہمان ہیں۔ آپ سوچیں، آپ کسی کے گھر مہمان بن کر گئیں، آپ کو کسی کا صوفہ اچھا لگ گیا، کسی کا آپ کو ڈنر سیٹ اچھا لگ گیا، اٹھا کے تھوڑی لے آتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر گئے ہیں اور اس کا صوفہ اچھا تھا، اس کا گھر اچھا تھا اور آپ کے ہاں تمہاری یہ چیز بہت اچھی میں لے جاؤں؟ نہیں، مہمان تو مہمان بن کر جاتا ہے اور پھر کم سے کم سامان اٹھاتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو صبح کرتا ہو، اس کی مثال تو ایک مہمان سی ہے، اور یہاں کا جو سامان ہے یعنی دنیا کا سامان یہ سارا ادھار ہے، اور آپ اور میں اسی کو جمع کرتے جا رہے ہیں، جمع کرتے جا رہے ہیں، جمع کرتے جا رہے ہیں۔ اور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں جب کوئی نعمت زیادہ ملتی تھی نا، کبھی وہ اچھا کھانا کھا لیتے تھے، ہم تو روز اچھا کھاتے ہیں، وہ لوگ کبھی کبھی کھاتے تھے، اور جب وہ اچھا کھانا کھا لیتے تو وہ پریشان ہو جاتے، وہ کہتے مجھے ڈر لگتا ہے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ مجھے وہ آیت یاد آ جاتی ہے جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے کہ تمہاری نیکیاں دنیا میں ہی تمہاری نیکیاں ختم ہو گئیں، قیامت کے دن لوگ آخرت میں آئیں گے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نیکیاں گم ہو چکی ہوں گی، اور وہ پوچھیں گے تو انہیں بتایا جائے گا کہ تمہاری نیکیاں تو دنیا میں ہی اللہ نے تمہیں دے دیں۔ آج دیکھیں نا، ہم دسترخوان پہ روز ٹھنڈا پانی بھی پیتے ہیں، روز ہم جوسز بھی پیتے ہیں اور فروٹ چاٹ اور چنا چاٹ بھی کھاتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں تو یہ سب تھا بھی نہیں، اس وقت بھی انہیں اتنی فکر تھی۔ دیکھیں دنیا بری نہیں ہے، اللہ کہتا ہے دنیا بری نہیں، دنیا اچھی ہے، حب دنیا بری ہے، تمہیں دنیا سے محبت نہیں کرنی، دنیا میں جو کچھ ہو وہ سب کچھ تم رکھو، لیکن تم اپنی موت کو بھی یاد رکھو۔ تمہیں اللہ نے مال دیا اور اس مال کو تم اللہ کے ساتھ لگاؤ، اور آج دکھ کے ساتھ دیندار بھی حب دنیا میں پڑ گئے، دیندار بھی صرف پیسہ پیسہ پیسہ۔ ایک دفعہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابو مسلم الخولانی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ مسجد میں آیا اور میں نے کچھ لوگوں کو بیٹھے دیکھا، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے لگا یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، تو میں بھی جا کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ جب میں ان کے پاس بیٹھا تو ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ میرا فلاں غلام آیا اور اس نے ایسے ایسے کیا۔ اسی حال میں دوسرا بندہ بولا، کہتا ہے میرے غلام نے میرے لیے یہ کیا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ، اے لوگو تم جانتے ہو کہ میری اور تمہاری مثال کیسی ہے؟ ایسی جیسے ایک شخص گزرا، اس پر موسلا دھار بارش ہوئی اور اس نے سامنے 2 کوڑ دیکھے، کوڑ دروازوں کو کہتے ہیں نا، 2 کوڑ دیکھے، اور اس نے ان کوڑ کو کھول کر اندر جانا اس لیے پسند کیا کہ وہ موسلا دھار بارش سے بچ جائے، یعنی میں تمہارے پاس اس لیے آیا کہ میں ایمان کی کوئی چیز لے لوں۔ اور کہتے ہیں میں نے جیسے کوڑ کھولا اور میں اس موسلا دھار بارش سے بچنے کے لیے اس گھر میں گیا تو میں نے دیکھا وہ گھر ایسا ہے جس کے اوپر چھت ہی کوئی نہیں۔ ایمان کی مثال ایسے کہ آپ دیندار تو بنے ہوئے ہیں، اور ایک بندہ آپ کے پاس نیکیاں لینے کے لیے آتا ہے اور آپ کی نیکیاں ضائع، تو آج تو دنیا دار بھی ایسے ہیں، آپ دنیا دار کو بھی کہیں نا، دیندار بھی ایسے ہیں کہ وہ بھی اگر آپ انہیں بلائیں تو وہ مرسیڈیز سے نیچے گاڑی میں آنا پسند نہیں کرتے۔ کئی ایسے ہیں بہت اچھے دین کا کام کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن چند ایسی گندی مچھلیاں ہر جگہ ہوتی ہیں جنہوں نے دین کو بھی بدنام کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکالیں۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں دیکھو دنیا کو چھوڑ دو، دنیا تمہارے لیے دائمی نہیں رہے گی، دنیا تو بہت تھوڑی سی ہے، کچھ دنوں کی ہے، آگے جا کر آخرت کے لیے دوڑ لگاؤ، کیونکہ اگر تم آخرت کی طرف بھاگو گے تبھی تم کامیاب ہوگے۔ اور پھر آگے بڑھنا ہے تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم آگے بڑھو اور آخرت کی طرف بڑھو، تم جنت کی طرف بڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے جسم پہ نا وہ چٹائی کے نشان تھے، اور کھجور کی وہ چٹائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے تو رونے لگ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیسر و کسرا جو ہیں وہ تو کون کون سی نعمتوں میں ہیں، اور آپ ہیں جو آخری رسول ہیں، اور آپ کا یہ حال کہ آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم اس بات پہ راضی نہیں کہ انہیں یہ چیزیں دنیا میں ملیں اور ہمیں آخرت میں؟ اور آج آپ اور میں، ہمیں ایک چیز دسترخوان پہ نہ ملے، ہمارا تو شور شرابے سے حال برا ہو جاتا ہے۔ ہم تو دنیا کی لذتوں میں اتنا کھو گئے کہ ہم نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔
ہم کہتے ہیں بس دنیا دنیا دنیا، مال مال مال، ہم حلال حرام کا فرق بھول گئے، ہم ہر چیز کے لیے مال بہانے کو تیار ہیں، ہم کہتے ہیں جتنا مرضی مال لگ جائے ہم جو ہے وہ دنیا میں عیاشی میں رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی مثال اسی لیے ہمیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے دنیا کو پیش کیا گیا، اور دنیا کو جب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے کرتے رہے اور دونوں ایڑیوں سے پیچھے کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اس دنیا کو صحابہ کے آگے پیش کیا گیا تو صحابہ نے کہا کہ چونکہ وہ صحابہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ بہت ٹائم گزار چکے تھے نا، جب پیش کیا گیا صحابہ کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر کیا ہے؟ دنیا نے کہا میرے اندر جو ہے وہ حلال ہے، اور میرے اندر شبے والی بھی چیزیں ہیں، اور میرے اندر مکروہ بھی ہے اور حرام بھی۔ تو صحابہ نے حلال چیزیں لیں، انہوں نے کہا اپنی حلال چیزیں پیش کرو۔ اس کے بعد جو اگلا دور آیا انہوں نے حرام اور شک والی چیزوں کو بھی لے لیا، اور اسی طرح جیسے جیسے دور گزرتے گئے اور آج آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ انسان حلال حرام کا فرق بھول گیا ہے۔ آج ہم بھول گئے ہیں صحیح کیا اور غلط کیا، ہم کہتے ہیں جو آئے بس آتا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہم نے سیکھنا ہے کہ طلب دنیا کی نہیں رکھنی اور اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے، اور اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے، اور یہ ان کے لیے بنائی گئی جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ تو بڑے ہی فضل والا ہے، اور نہ ہی کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ ہی تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوتی ہے، اور یہ کام اللہ پر بالکل آسان۔ اللہ کہہ رہا ہے تقدیر پہلے کی لکھی جا چکی ہے، اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ چونکہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اس لیے آتی ہے۔ ایک حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے تقریباً 50,000 سال پہلے سب کی تقدیریں لکھ دی تھیں تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو، یہ نہ ہو تم رونا دھونا ہی شروع کر دو، ہائی یہ بھی چلا گیا تو یہ بھی چلا گیا، اور نہ ہی عطا کردہ چیز پر اترا جاؤ، اللہ نے دیا تو کیا کمال آپ کا اور میرا۔ اللہ کسی کو مال دیتا ہے تو کیا ہم نے اپنی مرضی سے لیا؟ نہیں۔ اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے، آپ کا اور میرا کیا کمال۔ اللہ نے کسی کو حسن دیا تو ہمارا کیا کمال۔ اور اترانے والے اور شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جو بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں، سنو جو بھی منہ پھیرے تو اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نیکی نہیں کرو گی نا، تم کسی کو نہیں دو گی کوئی اور کر لے گا، آپ اور میں نہیں لگائیں گے کوئی اور لگا لے گا، اللہ کا نظام چلتا رہے گا۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور زبردست ہے۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کو جاری رکھا، تو ان میں سے کچھ تو رائے یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر بڑے نافرمان تھے۔ ان کے بعد پھر بھی ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجا، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کیا۔ ہاں، رہبانیت تو ان لوگوں نے خود ایجاد کر لی۔ اور رہبانیت کیا ہوتی ہے کہ آپ دنیا سے بے نیاز ہو جائیں۔ آپ نے وہ 3 صحابہ کا قصہ سنا ہوگا کہ اما عائشہ سے شاید وہ حدیث ملتی ہے کہ 3 صحابہ تھے، وہ گھر آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور چلے گئے، اور ان میں سے ایک نے کہا، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے تھے، تو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے ہیں اور سوتے بھی ہیں، اور پھر اسی طرح پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کتنا رکھتے ہیں، تو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے بیویاں بھی تھیں۔ تو تینوں صحابیوں میں سے ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد روز روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں روز نماز پڑھوں گا، مطلب روز جو ہے وہ عبادت کروں گا رات کو اور میں اس کو ترک نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو تینوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں
انسان ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو طریقہ کار بتایا اس میں یہ پسندیدہ نہیں ہے، جیسے پہلے دور کے لوگ کہتے تھے نا کہ ایک بندہ ایک کمرے میں بند ہو جائے اور ساری زندگی اسی کمرے میں گزارے، نہ وہ شادی کرے اور نہ وہ دنیا میں جائے، یہ اسلام کی پیداوار نہیں ہے۔ اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے رہبانیت تو ان لوگوں نے خود ایجاد کی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی، پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تاکہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا اجر دے۔ پیچھے دوری دوری جنتیں پڑی ہیں نا، دوری دوری نعمتیں، دو باغ، دو چشمے، دو دریا، دو پھل۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر ایمان لاؤ گے، اللہ سے ڈرو گے اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے تو رحمت کے 2 حصے دے گا اللہ، اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آپ دیکھیں جسے ہدایت کا نور مل جائے اس کے لیے راستے ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ فضل سارا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، وہ اللہ تو بڑے ہی فضل والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو شخص اللہ کی طرف آئے گا اللہ اس پر رحمت کریں گے۔ انسان کی چوائس نہیں ہے، آپ اور میں نہیں کہہ سکتے اللہ تم پہ رحم نہیں کرے گا، اللہ تمہارے ساتھ یہ کرے گا وہ کرے گا، نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے اختیار میں ہے، جو میری طرف دوڑ لگائے گا میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور میں رحمت بھی کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے سے مانگنے والا بنائے اور اپنی سائٹ پہ جھکنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ بس ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں اور پھر مانگتے ہی جائیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکیں اور پھر جھکتے ہی جائیں، اور ہم ایسے بنیں کہ جیسے اللہ کو پسند ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں سے درگزر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دعائیں نصیب کرے کہ ہم اپنے اللہ کو اس رمضان راضی کرنے والے بنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک